أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورۃ انفال. انفال یہ جمع ہے نفل کی، اضافی اور زائد چیز. جہاد فی سبیل اللہ میں اصل مقصد تو ہوتا ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنا. تو مال غنیمت ایک اضافی چیز ہے جو اللہ پاک نے اس امت کے لیے حلال کیا ہے. اس سورہ مبارک میں جو مدنی صورت ہے، غزوہ بدر کا تفصیلی بیان ہے. اس سے آگے سورہ توبہ ہے، وہ غزوہ تبوک ہے. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پہلا اسلام اور کفر کا بڑا معرکہ. غزوہ بدر کے متعلق اس صورت میں تفصیلات ہیں. سب سے پہلے تو اس سورہ مبارک کا سبب نزول ہے، شان نزول، جو احادیث میں مروی ہے. حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج مشرکوں کا کام تمام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوشی عطا فرمائی ہے، لہٰذا یہ تلوار مجھے عنایت فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا ان ھذا السیف لیس لک ولا لی ذاہ قال فوضعته ثم رجعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ تلوار مجھے دے دو، آپ نے فرمایا یہ تلوار نہ تمہارے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، اس کا فیصلہ بھی اللہ پاک ہی فرمائیں گے، لہٰذا اسے رکھ دو یہاں. چنانچہ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے اسے رکھ دیا. پھر میں واپس لوٹ گیا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج یہ تلوار اسے دے دی جائے جس نے میری طرح بہادری نہ دکھائی ہو، شجاعت کے مراحل طے نہ کیے ہوں. اسی اثناء میں نے دیکھا کہ ایک شخص پیچھے سے مجھے آواز دے رہا ہے. میں نے سوچا کہ میرے بارے میں کچھ آیت نازل ہوئی ہوگی. میں نے سوال کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تلوار مجھے دے دو. میں پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا. آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے اس تلوار کے بارے میں پوچھا تھا جو پہلے میرے لیے نہیں تھی مگر اب مجھے عطا کر دی گئی ہے،
لہٰذا وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے اجازت دے دی، رخصت دے دی کہ مال غنیمت جو ہے وہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے، لہٰذا وہ تلوار میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور سورۃ انفال کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دیجئے کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا مال ہے، ان کا حق ہے۔ یہ حدیث پاک سنن نبی داود کتاب الجہاد باب فی النفل، اسی طرح جامع ترمذی تفسیر القرآن حدیث نمبر 3079 اور بھی کتب احادیث میں اس سورہ مبارک کا شان نزول اسی طرح مروی ہے۔ یہ تو تھا اس سورت کا شان نزول اور انفال کا تعارف، مال غنیمت۔ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا اور اس کے رسول کا علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح وہ فیصلہ فرما دیں گے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اپناؤ، کیونکہ جو مال ہے نا، مال میں عام طور پر انسان سے خیانت ہو جاتی ہے، تو فرمایا تقوی اپنا کے رکھو، فاتقوا اللہ۔ مال کے مسئلہ میں دیانتداری سے کام لو، اور غنیمت کے مسئلے میں بھی۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اصلاح رکھو، اللہ سے ڈرو، باہمی اصلاح کر لو۔ مال جو ہے آپس کے اختلاف کا بھی سبب بن جاتا ہے، جھگڑے کا سبب جب بنتا ہے تو یہ فرما دیا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں اصلاح رکھو۔ مال کے بارے میں آپس میں جھگڑا بھی نہ کرو اور دیانتداری سے کام لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ ایمان ہے تو پھر ہر مسئلے میں اور خاص طور پر غنیمت کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو۔ اب یہاں پروردگار عالم نے سچے مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان آیات کریمات میں سچے مومنوں کے اوصاف، اللہ یجعلنا منہم، اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ انما المؤمنون، یقیناً مومن، سچے مومن، ان کی صفتیں،
پہلی صفت الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈرتے ہیں، دل ڈرتے ہیں۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو کھا کھا کے پیٹ بھرتا ہی نہیں، ومن دعوت لا یستجاب لها، اے اللہ میں ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول ہی نہ ہو۔ ان چار چیزوں سے پناہ مانگا کرتے۔ ایسا دل جس میں اللہ پاک کا ڈر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو وہی دل عطا فرمائے۔ پہلی صفت ہے مومنین کی۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اس کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے، آیتوں سے ایمان بڑھتا ہے۔ تلاوت کلام پاک سے، سننے سے، سنانے سے، پڑھنے سے، پڑھانے سے، محدثین کا یہ موقف ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے تھوڑا بھی ہوتا ہے، ہر حالت میں ایک جیسا نہیں رہتا۔ جب آیات کریمات پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، ایمان زیادہ ہوتا ہے، یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ توکل کے بارے میں کہ پورے اسباب اور پوری کوشش انسان کرتا رہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ایک الہا و توکل، اونٹ کا گھٹنا باندھ دو، باندھ کے پھر توکل کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ گاڑی کھڑی کی ہے، موٹر سائیکل کھڑی کی ہے، اس کو 1 لاکھ، پھر دوسرا لاکھ، پھر تیسرا لاکھ، جب 3 تالے ہو جائے نا تو پھر کہو اللہ کی سپرد، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ کوئی توکل نہیں، یہ تو حماقت ہے۔ توکل یہ ہے کہ پورے اسباب مہیا کر کے پھر اپنے رب کے سپرد کیا جائے۔ اور پرندوں کی مثال دی گئی ہے، جیسے پرندہ اڑتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، توکل اس کا اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس کا کارخانہ کوئی نہیں، اس کی دکان کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، سیل پرچیز کوئی نہیں، لیکن وہ محنت کرتا ہے، اڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ ہے توکل۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز کی پابندی اور اقامت صلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح، اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولاد دی ہے، اس میں بھی اللہ کے لیے کوئی وقف کی ہے، اللہ پاک نے مال دیا، اس سے بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے وقت دیا ہے، وقت سے بھی کچھ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔
کچھ وقت اللہ پاک کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں ایمان والوں کی، مومنین کی، اور پھر آگے ان کی تعریف فرمائی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں جن میں یہ 5 صفتیں آ جائیں۔ اللہ جعلنا منہم، اللہ پاک ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ ان کا درجہ، ان کا شان اور مقام، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں، درجات بڑے بلند، عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس، ومغفرہ، اور بخشش ہے۔ پہلا انعام کہ ان کے لیے درجات ہے، دوسرا انعام کہ بخشش ہے، اور تیسرا انعام ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رزق کی تلاش میں انسان کافی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا، کافی ذلت کے بعد کوئی روٹی ملتی ہے کھانے کو، یہ رزق بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ یہ انعامات ہیں ایسے لوگوں کے جو سچے اور پکے مومن ہیں۔ اب یہاں سے مومنین کی صفتیں بیان کرنے کے بعد جو اصل عنوان ہے اس صورت کا، غزوہ بدر، اس کی تفصیلات شروع ہو رہی ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ اس واقعے کا جو پس منظر ہے غزوہ بدر کا، مختصر طور پر کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ کفار کا ایک تجارتی قافلہ ہے جو شام سے واپس آ رہا ہے، مکہ مکرمہ، اور ان کا راستہ گزرگاہ مدینہ منورہ کے قریب ہے، اور بڑا تجارتی سامان ہے، 50,000 اشرفیاں، اتنی مالیت کا تجارتی سامان، بہت زیادہ۔ اور اس لشکر کے سربراہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سربراہ تھے۔ تو یہ مشورہ طے پایا کہ انہوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، ہمارے گھر اور کاروبار ہر چیز چھین لی ہے، تو اس تجارتی قافلے کو، جو اس کا سامان ہے، وہ ان سے چھین لیا جائے تاکہ کچھ مداوع ہو جائے۔ یہ مشورہ طے پا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل پڑے۔ ابھی تک اتنی بات ہے بس کہ اس قافلے کو ہی پکڑ لیں۔ جب تھوڑی دیر چلے تو صورتحال یک لخت تبدیل ہو گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے صورتحال معلوم کر لی، فوراً آدمی مکہ مکرمہ بھیج دیے کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے، لشکر لے کر آؤ اور ہماری مدد کرو۔ وہاں ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر اور اسلحہ سے لیس پوری تیاری کے ساتھ ادھر مدینہ منورہ کی طرف چلتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313۔ اب صورتحال جب بدلی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی۔ اب وہ نقشہ بدل گیا۔ ہم نے جس مقصد کے لیے سفر شروع کیا تھا، اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ اس وقت
اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ، انہوں نے بڑی شاندار اور جاندار تقریریں کی۔ کام وہ نہیں ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا تم جاؤ تمہارا رب جائے اور تم دونوں لڑو، اب وہ نہیں ہے۔ آپ حکم کریں گے خشکی میں، سمندر میں، پہاڑوں میں، جہاں حکم ہوگا ہم جہاد کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس وقت کچھ لوگ تردد میں پڑ گئے، کچھ ہوتے ہیں کمزور، تردد میں پڑ گئے کہ ہم نے تو اس قافلے کو پکڑنا تھا، تجارتی قافلے کو، اب یہ جو جنگی لشکر ہے اس سے لڑنا تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ پاک نے پھر مدد نازل فرمائی اور دلوں کو بھی مضبوط فرما دیا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا آپ کو آپ کے پروردگار نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ مومنوں سے ناپسند کرتے۔ پہلے جو مشورہ تھا کہ اس لشکر کے خلاف نکلا جائے جو تجارتی قافلہ ہے، اس وقت بھی کچھ اس مشورے میں کمزوری تھی۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں۔ یہ حق کیا تھا؟ حق یہ تھا کہ اب تو صورتحال بدل گئی ہے، اب تجارتی قافلے سے نہیں، اب اس جنگی لشکر سے ٹکرانا ہے۔ بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ہے، صورتحال بالکل واضح ہو چکی ہے۔ کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ دھکیلے جا رہے ہیں موت کی طرف۔ وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا دو گروہوں میں سے ایک کا، دو گروہ، ایک تجارتی قافلہ جس کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا جنگی لشکر جس کا انچارج ابو جہل تھا، دو گروہوں میں سے ایک انہا لکم، بے شک وہ تمہارے لیے ہے، وتودون، اور تم چاہتے ہو، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ بے شک وہ لشکر جو اسلحہ کے بغیر ہے، اسلحہ کے بغیر ہے۔ شوکت اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کانٹا، اور یہاں پر اصطلاحی معنی غیر ذات شوکت، ایسا لشکر جو مسلح نہیں ہے، جس کے پاس اسلحہ نہیں بلکہ تجارت ہے، تکون لکم، وہ ہو جائے تمہارے لیے، تم یہ چاہتے ہو، لیکن اللہ پاک کی چاہت کچھ اور ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ حق کو ثابت کر دیں، حق کو ثابت کریں، حق کو غالب کریں اپنے کلمات کے ساتھ۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دیں کافروں کی جڑیں، تاکہ جو کافروں کی طاقت ہے اس کو توڑ کے رکھ دیا جائے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، وہ ثابت کر دے، غالب کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کر دے، باطل کو نیچا دکھائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند کریں مجرم اور مشرک اور کافر لوگ، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں، ختم کر دیں۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو غالب کر دیں۔ استستغیثون، جب تم مدد طلب کرتے تھے، ربکم، اپنے پروردگار سے، یہ لفظ نکلے غوث، غوث، تستغیثون، مدد طلب کرتے تھے۔ غوث کون ہے؟ اللہ احکم الحاکمین۔ ربکم، اپنے پروردگار سے، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ پاک نے قبول کر لیا
بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ، الفن 1000 فرشتے،